سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم نواز شریف کے دورہ چین سے متعلق اپڈیٹ۔ وزیر اعظم نے بیلٹ اینڈ روڈ فورم سے خطاب کیا اور کہا کہ بیلٹ اینڈ روڈ ملکوں کو ملانے کے لیے ہے، کسی ملک کو گھیرنے کے لیے نہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ علاقائی روابط کے منصوبوں پر بے مثال سرمایہ کاری ہو رہی ہے، معاشی خوشحالی، دہشت گردی اور انتہا پسندی پر قابو پانے میں معاون ہوگی، غربت کا بھی خاتمہ ہوگا۔ بلٹن کے آغاز میں خبر لاہور سے، جس کے علاقے ماڈل ٹاؤن میں 20 سالہ گھریلو ملازمہ کے پراسرار قتل کا معاملہ ہے۔ اس سے متعلق اپڈیٹ یہ کہ ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق منزہ کی موت دم گھٹنے سے ہوئی۔ منزہ کی ناک پر تکیہ رکھ کر اس کی سانس روکی گئی۔ مقتولہ کے گلے اور چہرے پر نشانات پائے گئے۔ پولیس نے منزہ کی لاش اس کے لواحقین کے حوالے کر دی ہے۔ یاد رہے، گھریلو ملازمہ منزہ 2 روز قبل اپنے کمرے میں مردہ پائی گئی تھی۔ پولیس نے کہا ہے کہ زیر حراست مالک مکان سے تفتیش کا عمل جاری ہے۔ لاہور کے علاقے ماڈل ٹاؤن میں گھریلو ملازمہ کی پراسرار ہلاکت کی گتھیاں آہستہ آہستہ سلجھنے لگی ہیں۔ ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق منزہ کی موت دم گھٹنے سے ہوئی۔ اس کے منہ پر تکیہ رکھ کر سانس روکی گئی، جبکہ گلے اور چہرے پر نشانات بھی پائے گئے۔ پولیس نے پوسٹ مارٹم کے بعد منزہ کی لاش لواحقین کے حوالے کر دی۔ پولیس نے ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ کی روشنی میں قتل کی اس پراسرار واردات کی مختلف زاویوں سے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ گھر کا مالک پہلے ہی زیر حراست ہے، اس کے مزید رشتہ داروں سے بھی پوچھ تاچھ شروع کر دی گئی ہے۔ جمع سال گھریلو ملازمہ 2 روز قبل اپنے کمرے میں مردہ پائی گئی تھی۔ احمد فراز، جیو نیوز لاہور۔ کراچی میں پاک سرزمین پارٹی کے تحت صفائی، پانی، تعلیم اور میئر کے اختیارات سمیت 16 مطالبات کی منظوری کے لیے شارع فیصل سے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک عوامی مارچ کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاک سرزمین پارٹی کے تحت ہونے والے مارچ کے سلسلے میں تیاریاں آخری مراحل میں ہیں۔ ابتدائی حصے پر مرکزی کیمپ قائم کیا گیا ہے، جہاں پی ایس پی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال اور صدر انیس قائم خانی شرکاء سے خطاب کریں گے، جس کے بعد مرکزی کیمپ سے احتجاجی مارچ وزیر اعلیٰ ہاؤس روانہ ہوگا۔ پی ایس پی کے صدر انیس قائم خانی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ شارع فیصل اور ایف ٹی سی کی اجازت مانگی تھی، جو مل گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کے لیے کوئی ریڈ زون نہیں، اپنے بچوں کے لیے نکلیں گے۔ 4 بجے دیکھیں گے انشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں یا مائیں، بہنیں، بیٹیاں سب موجود ہوں گی، اور اب اپنی فیملیز کے ساتھ جا رہے ہیں۔ میری خود کی فیملی ساتھ ہوگی۔ میں اپنے بچوں کے لیے پانی نہیں مانگوں، ان کے ریڈ زون انہوں نے کیا اللہ میاں نے بنایا، ریڈ زون انہوں نے بنایا ہے۔ عوام کے لیے کوئی ریڈ زون نہیں ہے، ہم جائیں گے اپنے بچوں کے لیے پانی اور صحت کے لیے۔ کمشنر کراچی اعجاز احمد خان کا کہنا تھا کہ ریڈ زون میں دفعہ 144 نافذ ہے، جس کے تحت جلسے، جلوس اور اجتماع کی اجازت نہیں ہے۔ پابندی پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے گا۔ کیمرامین محمد ساجد کے ساتھ رانا جاوید، جیو نیوز، کراچی۔ کراچی میں 16 مطالبات کی منظوری کے لیے پاک سرزمین پارٹی کے تحت شارع فیصل سے ایف ٹی سی سے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک مارچ کیا جائے گا، اس کا اعلان کیا گیا تھا، اور آج شہر میں دفعہ 144 بھی نافذ ہے۔ پاک سرزمین پارٹی کی جانب سے اس احتجاج کا، آج اس مارچ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ شارع فیصل ایف ٹی سی سے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک مارچ کیا جائے گا پاک سرزمین پارٹی کی جانب سے۔ آج کراچی کے حقوق کے لیے یہ ریلی نکالی جا رہی ہے۔ مصطفیٰ کمال کی قیادت میں ریلی ایف ٹی سی پل سے ریڈ زون کی طرف مارچ کرے گی۔ ساتھ ہی یاد رہے، شہر میں ریڈ زون میں دفعہ 144 نافذ ہے۔ مزید جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے رانا جاوید سے۔ رانا جاوید، مرکزی کیمپ میں اس وقت آپ کیا ماحول دیکھ رہے ہیں، اور کیونکہ ریڈ زون میں دفعہ 144 نافذ ہے تو انتظامیہ کی جانب سے وہاں پر کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، میں سب موجود ہوں ایف ٹی سی برج کے نیچے، جہاں پاک سرزمین پارٹی کی جانب سے مرکزی کیمپ لگایا گیا ہے اور تمام جو ان کے کارکنان اور شہریوں کو یہاں جمع ہونے کا کہا گیا، جس کے بعد تقریباً 4 بجے کے بعد مصطفیٰ کمال جو پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین ہیں وہ یہاں آئیں گے، اس کے بعد وہ یہاں سے ریلی کی صورت میں وہ روانہ ہوں گے ریڈ زون کی جانب۔ اس حوالے سے جب ہماری بات ہوئی پاک سرزمین پارٹی کے رہنماؤں سے، تو ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے شہری انتظامیہ سے اس بات کی اجازت لے لی ہے کہ وہ شارع فیصل سے ریلی نکال سکتے ہیں، لیکن دوسری جانب حکومت سندھ کی جانب سے سختی سے کہا گیا ہے کہ کسی کو ریڈ زون میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور ساتھ ہی اب اطلاعات یہ ہیں کہ ریڈ زون کو رکاوٹیں کھڑی کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ اس حوالے سے شہر مختلف جگہوں پر کنٹینرز لگانے اور پولیس کی نفری تعینات کرنے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ پاک سرزمین پارٹی کے انیس قائم خانی کا کہنا ہے کہ وہ پرامن ملین مارچ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اب سے جب 4 بجے یہاں لوگ جمع ہو جائیں گے اور اس کے بعد مصطفیٰ کمال اس ریلی کی قیادت کریں گے۔ رانا جاوید، کچھ واضح کیا گیا ہے یہ لوگ ریڈ زون جائیں گے یا نہیں؟ جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ وہ ہر صورت میں ریڈ زون جائیں گے، انتظامیہ انہیں منع کرے یا نہ کرے، وہ ہر صورت میں ریڈ زون میں داخل ہوں گے۔ یہ پی ایس پی کی جانب سے موقف سامنے آیا۔ بہت شکریہ آپ کا رانا جاوید۔
शाहराह फैसल पर मुख्तलिफ मुल्हिका गलियों को टैंकर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। PSP मिलियन मार्च और इस सिलसिले में इंतजामिया भी कुछ इकदाम कर रही है। ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादिल रूट्स का ऐलान कर दिया है। एयरपोर्ट से आने वाले ट्रैफिक ड्रेग रोड से राशिद बिनास रोड पर सफर करे। DIG ट्रैफिक का ये बताना। मजीद जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे जीशान शाह से। जीशान, क्या बताया गया है, कौन कौन से रास्ते बंद किए गए हैं और मुतबादिल रास्ते क्या होंगे? जी बिल्कुल, ये FTC की जानिब से जो FTC के मकाम से जो रैली का इनेकाद किया गया है PSP की जानिब से, उसके बाद में जो ट्रैफिक शाहराह फैसल से क्लिफ्टन की जानिब जाने वाला ट्रैफिक उस सबको न्यू एम जिना रोड की जानिब डाइवर्ट किया गया है। साथ ही साथ पुलिस की जानिब से कंटेनर्स लगा के क्लब रोड को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। जब बंद करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, जो कि सीधा रास्ता वज़ीर आला हाउस की जानिब जाता है, वहाँ पे भी बंद कर दिया गया है। इसीलिए जो शहरियों से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कहा गया है कि वो प्रेस क्लब वाला रास्ता और जो सदर की जानिब से रास्ता आ रहा है वो इख्तियार करें। साथ ही साथ शाहराह फैसल पर इस वक्त नर्सरी के मकाम पे जितने भी कट्स है वहाँ पे टैंकर्स लगा के मुकम्मल तौर बंद कर दिया गया। इसके अलावा पूरे शाहराह फैसल पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। सईदाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से जो है इजाफी नफरी को बुलाया गया है। इस हवाले से हमने DIG साउथ से बारह रब्ता करने की कोशिश की, तमाम उनकी जानिब से कोई ऑफिशियल मौक़िफ़ सामने नहीं आया, लेकिन इस वक्त रेड जोन से लेके नर्सरी के मकाम तक मुख्तलिफ मकामात से पुलिस की इजाफी नफरी को तैनात करना शुरू कर दिया गया है। जी जीशान, आप बता रहे पूरे शाहराह फैसल पर पुलिस की इजाफी नफरी है, लेकिन कराची के शहरियों के लिए खबर यह है कि शाहराह फैसल पर मुख्तलिफ मुल्हिका गलियों को टैंकर्स लगाकर बंद किया गया है और एयरपोर्ट से आने वाले ट्रैफिक जो है वो ड्रेग रोड से राशिद बिनास रोड पर सफर करे। वहां से जो गाड़ियां आ रही हैं उनके लिए ये मुतबादिल बताया गया है DIG ट्रैफिक की जानिब से। बहुत शुक्रिया आपका जीशान शाह। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि वन बेल्ट वन रोड मुल्कों को मिलाने के लिए है, किसी मुल्क को घेरने के लिए नहीं। बीजिंग में बेल्ट एंड रोड फोरम से खिताब में उन्होंने कहा कि इलाकाई रवाबित के मंसूबों पर बेमिसाल सरमायाकारी हो रही है। मुआशी खुशहाली, दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी पर काबू पाने में मुआविन होगी, गुर्बत का भी खात्मा होगा, ये कहना था वजीर आजम नवाज शरीफ का। बीजिंग में बेल्ट एंड रोड फोरम से खिताब करते हुए वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि ये मंसूबा बैनुल बर्रे आज़मी ताउन की नई सुबह का आगाज है। We stand at the cusp of a geo-economic revolution. In fact, this is a dawn of a truly new era of synergetic intercontinental cooperation. OBOR embraces 3 continents: Asia, Africa, and Europe. It covers half the world's population, half of its resources, and 65 countries. International investors from all over are pouring their resources into it. It makes win-win partnerships possible for all. वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आलमी रहनुमाओं से खिताब करते हुए कहा कि यही वो मंसूबा है जो खित्ते से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे में माविन और मददगार साबित होगा। अपने खिताब में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने वाज़े किया कि ये मंसूबा तकसीम करने के फ़लसफ़े के खिलाफ है और ये मंसूबा किसी भी मुल्क के घेराव करने के तासुर को भी मुस्तरद करता है। We will tap the full potential of our youth, who constitute more than 60% of our population. Before I conclude, I must emphasize that OBOR has gained wide traction. It negates the logic of polarization and rejects the encirclement of any country. It is about connectivity. It is about emancipation. It moves us out of silos into shared peace space. The fact is that now OBOR belongs to all of us, those who are participating in it and those who are not as yet. और भारत ने बेल्ट एंड रोड फोरम का बॉयकॉट किया। पाकिस्तान को तन्हा करना था, भारत खुद तन्हा हो गया। भारत ने चीन में जारी बेल्ट एंड रोड फोरम का बॉयकॉट कर दिया और साथ ही भारत ने इक्तिसादी राहदारी पर तशवीश का इजहार किया है। भारतीय वजारत खारजा ने चीन के इक्तिसादी मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। यही नहीं, चीन की जानिब से पाकिस्तान में इक्तिसादी राहदारी की तामीर पर भी भारत ने अपनी तशवीश जाहिर की है, क्योंकि इस इक्तिसादी राहदारी में कश्मीर भी शामिल होगा। भारतीय वजारत खारजा से जारी बयान में कहा गया है कि नई दिल्ली ने बीजिंग को इस मुतालिक अपनी तशवीश से आगाह कर दिया
اور اس بات پر زور دیا کہ اقتصادی راہداری سے متعلق بامانی مذاکرات کرے۔ بھارت اس بارے میں چین کے جواب کا انتظار کر رہا ہے۔ بھارت کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ملک ایسا منصوبہ قبول نہیں کر سکتا جس کے نتیجے میں اس کی علاقائی خود مختاری متاثر ہوتی ہو۔ اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ مستونگ کا واقعہ گوادر میں مزدوروں کا خون اور ورکنگ باؤنڈری پر کشیدگی واقعات کا تسلسل ہے۔ یہ تمام واقعات بھارت کی جانب سے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازش ہے۔ پاکستان میں ہونے والے حالیہ واقعات میں افغان سرزمین اور افغان حکومتی عناصر بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ ہم اپنی سرحدوں کا دفاع ہر قیمت پر کریں گے۔ یہ ایک تسلسل کے ساتھ جو واقعات ہو رہے ہیں، چند روز قبل جو ہے مستونگ میں بھی یہ واقعہ ہوا۔ مولانا غفور حیدری جو ڈپٹی چیئرمین ہے سینٹ کے، وہ اس میں زخمی ہوئے۔ 25 کے قریب جو ہے وہ وہاں پہ افراد شہید ہوئے۔ اس سے قبل جو ہے وہ چمن کی سرحد پہ واقعہ ہوا۔ تو یہ تسلسل کے ساتھ جو واقعات ہو رہے ہیں، اور خصوصاً اس وقت جب وزیر اعظم جو ہے چاروں وزراء اعلیٰ کو ساتھ لے کے چائنا گئے ہوئے ہیں، اور گوادر میں یہ واقعہ ہونا جو ہے، یہ اس مشن پہ یا اس مقصد پہ جو چائنا اور پاکستان مل کے جس مقصد کے حصول کے لیے سی پیک کے ذریعے جدوجہد کر رہے ہیں، اس کو سیبوٹیج کرنے کا ایک اٹیمپٹ ہے۔ اس کے علاوہ ساتھ ساتھ جو ہے ایل او سی کے اوپر جو ہے جو ایکٹیویٹیز جو شروع ہوئی ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ اس وقت ٹینشن جو ہے وہ بڑی ہائٹ پہ ہے ایل او سی کے اوپر، اور یہ تمام واقعات کو اگر ایک ہی اس میں دیکھا جائے کینوس پہ، تو سمجھ آ جاتی ہے کہ جو پاکستان کے اندر ایک ڈی اسٹیبلائزیشن کا اٹیمپٹ ہے ہندوستان کی طرف سے۔ آصف علی زرداری پشاور میں کارکنوں سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلتا ہے۔ باوجود ہم نے ایک قسم کا ایک تھوڑا امن وہاں قائم رکھا تھا، ہمارے ان کے ساتھ تعلقات اچھے تھے، سارے اس ایریا میں اس خطے اور تب بھی تھا جب ہماری حکومت تھی، مگر اس کے باوجود ہم نے ایک قسم کا ایک تھوڑا امن وہاں قائم رکھا تھا، ہمارے ساتھ تعلقات اچھے تھے، سارے اس ایریا میں اس خطے میں ہم نے کوشش کی تھی کہ ہمارے ہر سب سے پہلا ہمارا جو مسئلہ ہے کہ ہمارے ساتھ کا نیبر کون ہے، ہمارا ہمسائے کون ہے۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ پہلے آپ اپنے محلے میں دیکھو، پہلے ہمسائے کو دیکھو، اس کے بعد آپ محلے کے باہر دیکھو۔ تو یہ جو ملک ہمارے ہمسائے ہیں وہ ہمارے دوست ہونے چاہیے، ہمیں ان سے دوستی کرنی چاہیے، اور یہ میاں صاحب کی سوچ جو ہے یہ امریکنوں کی سوچ ہے، یہ وہاں سے سوچ چاہیے کہ یہ اس خطے میں ایک گرمی پہلے پیدا کی جاتی ہے، اس کے بعد جنگیں شروع کرائی جاتی ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ اس جنگ کو نہیں ہونے دیں گے، ہمیں پتہ ہے کہ جنگ کا کیا نقصان ہے۔ ان کی پاس تو اتنی ہمت نہیں تھی جنرل کی حکومت میں کہ یہ ان کو بتاتے کہ کتنا ہمارا ملک کے اوپر نقصان ہو رہا ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کو ڈالر مل رہے ہیں، اس کو یہ عقل نہیں تھی کہ ملک کا کیا نقصان ہو رہا تھا۔ ہماری KPK کی اکانومی، یہاں کی معیشت، اس کا کتنا نقصان ہو رہا تھا جب یہ جنگ چل رہی تھی۔ وہ ویسے ہی ڈر گیا، اس کو ان نے ایک ہی دھمکی دی، بھبک کیا، اور یہ ویسے ہی گھبرا کے بیٹھ گیا کمانڈو۔ ایسے بہت دفعہ میرے ساتھ انہوں نے باتیں کرنے کی کوشش کی کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا پیر یہاں لگے گا اور ہم آگے بڑھیں گے۔ میں نے کہا بسم اللہ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔
शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी पार्टी कारकुनों से खिताब कर रहे हैं पेशावर में। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने पुख्तूनों को शनाख्त दी। कराची इस वक्त पुख्तूनों का सबसे बड़ा शहर है। उन्होंने कहा कि NFC अवार्ड आपका हक था, आप पर एहसान नहीं किया। अब खबर देंगे आपको, कोटरी में मालबरदार गाड़ियों के हादसे के बाद एक ट्रैक बहाल कर दिया गया है। हादसे के 33 घंटे बाद ट्रैक बहाल किया गया। अप और डाउन ट्रेन्स एक ही ट्रैक से गुजरेंगी। खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस शालीमार और खैबर मेल कराची के लिए रवाना हो गई। जी बिल्कुल। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल का छठा रोज है। हड़ताल के सबब बंदरगाहों पर कंटेनर्स के रश में इजाफा हो गया। तर्जुमान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इमदाद हुसैन के मुताबिक मेयर कराची और ट्रांसपोर्टर्स ने रूट्स के बारे में TORs तैयार कर लिए हैं। ये TORs अगली समात पर अदालत में पेश किए जाएंगे।